نے بہکایا؟ شیطان نے آج تک نہیں کہا کہ میں انسانوں کو بہکاتا ہوں، اللہ ہی اس کی چگلیاں کرتا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ شیطان کر رہا ہے۔ شیطان نے کبھی کہا کہ میں نے یہ کیا ہے؟ یا شیطان نے کبھی اللہ اس کا کی کہا کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ نے وہ اس کیا؟ کی اکڑ نے اس کو بہکایا بھائی، اس کی اکڑ نے اس کو بہکایا۔ اکڑ تو پھر ختم کر لے اللہ میاں، اس کی اکڑ کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ اللہ تو چاہے تو ایک سیکنڈ لگائے گا دنیا کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ نے یہ ہمیں لگایا ہوا کہ شیطان ہمارے پیچھے ڈال دیا ہے، ہمارے اچھا پیچھے یار، یہ شیطان کو کہیں ڈال اور ہی دیا ہے۔ بات نکل گئی ہے۔ اچھا چلو یار، کہیں اور ہی بات نکل گئی۔ نیچے حافظ صاحب آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ باتی ہو گئے ہیں، وہ کہہ جی رہے ہیں السلام ساڈے علیکم۔ پاتا شیطان ہے مکالمہ کر کے کہ تو جا قیامت تک انساناں نو بہکا تے پھر اینڈ تے سزا بھی سانو دے گا۔ یہ بات ہوتی صحیح ہے، بات ویسے ہے۔ غصہ نہ ویسے۔ جی السلام علیکم حافظ اسد صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ میں تاکہ جمعے والے جاوے دھونے آدھا اتوار دو سا میں ویلا کوئی نامی میں وزیادی چیک نہیں چکی میں چلو چھٹی ہو رہی والا پہ دو سی آدھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور شیطان پہ گفتگو کریں، بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ جی میں بولیں۔ سمجھتا ہوں کہ شیطان زیادہ پاورفل ہے، اس کو انسان کو بہکانے کے لیے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی جن پوچھ لو کی، ویسے نہ کسی کتاب کی، نہ کسی زبان کی۔ اللہ کو زبان بھی چاہیے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، نبی بھی چاہیے، کتابیں بھی چاہیے، ولی بھی چاہیے، کتب بھی چاہیے، کیا کچھ چاہیے۔ شیطان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو اصل تو پاورفل شیطان ہوا نا، وہ سیدھا دلوں پہ اثر کرتا ہے انسانوں کے۔ اللہ کو تو کئی کچھ کرنا پڑتا ہے، کئیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے انسان تک اللہ پہنچنے کے کے پاس لیے۔ پرانی ٹیکنالوجی ہے نا، وہ نبیوں کو بھیجتا ہے، پھر کتابیں بھیجتا ہے جس میں رد و بدل ہو اللہ کو جاتی ہے، چاہیے شیطان اس میں بھی رد و بدل کر دیتا ہے۔ اے آئی استعمال کرے اور شیطان کے کئی روپ بنا دے، اور اپنے بھی کئی روپ بنا کے بھیج دے دنیا میں، تو تاکہ انسان کو تو عقل آئے۔ یہ کوئی بات میری کرنا تو چاہتے سمجھ تھے جی حافظ صاحب؟ شہزاد صاحب اوپر آ جائیں۔ حافظ اسد صاحب اچھا شہزاد صاحب اوپر آ جائیں، میسج نیچے لکھ رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا۔ آخو قرآن کھولنے حافظ نہیں حافظ صاحب جی سانو نہیں سمجھ آ رہا۔ جی شہزاد صاحب آئے ہیں، ان سے بات کریں ذرا ہمارے ساتھ۔ جی شہزاد السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو بھائی وہ یہ کون کہہ رہا تھا کہ شیطان نے یہ نہیں کہا؟ سورۃ ابراہیم کی 22 نمبر آیات پڑھی۔ شیطان خطبہ کرتا ہے قیامت کے دن، وہ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں بلایا کسی چیز کی طرف اور اللہ نے بلایا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ ایک منٹ، یہ شیطان کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ شیطان کا۔ اچھا، قرآن شیطان کا کلام ہے؟ اچھا بھائی، قرآن نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات ریکارڈ کی ہے۔ آپ تو اللہ نے کی چگلی کی ہے شیطان کی، اللہ نے چگلی کی ہے شیطان کی، شیطان نے خود تو کچھ نہیں کہا، شیطان نے تو کوئی کلام نہیں اتارا یار، کون جو لوگ ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں اس کا بتایا جا رہا ہے اس میں۔ آپ نے اللہ اچھا دیکھا پوائنٹ، یہ اچھا پوائنٹ آپ نے دیا ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ میاں نا، اب سنیے گا ذرا تھوڑا سا، اللہ میاں نے نا چیلنج کیا ہے کہ ایسی آیت بنا لاؤ۔ اچھا جی، پھر سورت کا بھی آتا ہے، آیت کا بھی آتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ میاں کا چیلنج پورا شیطان کر رہا ہے۔ یہ ابھی انہوں نے آیت پڑھی ایک، یا تو یہ کہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، یا شیطان ہو بہو ویسی آیت بول رہا ہے جیسا قرآن ہے۔ اچھا، ایک تو شیطان نے بھی پورا کر دیا۔ اس کے بعد چنٹیوں کا بھی کلام ہے، اس میں چنٹیاں آپس میں کلام کر رہی ہیں سلمان کے لشکر کے بارے میں، وہ بھی قرآن۔ اگر تو یہ سنو یار شہزاد، ایک منٹ، اگر تو آپ کہیں کہ وہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ مطلب پھنستے ہو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یار وہ قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو بہو چونٹیاں، کافر، اس کے بعد نمرود، شیطان، وہ بالکل قرآن جیسا کلام کر رہے ہیں جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں تھی۔ اگر آپ کہو کہ نہیں انہوں نے بات کہی تھی اور اللہ میاں نے اسے اپنے الفاظوں میں بیان کیا، تو پھر وہ تحریف کے قائل ہو جاتے ہو آپ، کہ اس کا مطلب اللہ میاں نے ان کی باتوں میں تحریف کر کے قرآن بنا دیا۔ اللہ کو ضرورت پڑ گئی ہے شیطان کا پیغام دینے کی، اللہ کو اپنے پاس کوئی پیغام نہیں تھا اس کے اگینسٹ نا، شیطان کا پیغام ہی دے شیطان دیا ہو اللہ نے۔ بہو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب قرآن کا جو چیلنج ہے نا، وہ اس کے اندر موجود جو مکالمے ہیں غیر اللہ کے، وہی جو ہے نا اس چیلنج کو ختم کر دیتے ہیں، ڈیبنک کی کر طرف دیتے انہوں نے اشارہ کیا۔ یہ بڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ ہم کلام اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اس کا بڑا بنیادی مطلب وہ مان تو گیا کہ شیطان کا کلام ہے، اس نے کہہ رہی شیطان ہیں۔ ادھر ادھر تالیاں بھی بج گئی ہیں۔ یہ نہیں کہنا تھا آپ نے، مطلب یہ نہیں کہنا تھا آپ نے
ये तो कलाम उल्लाह है, खुदा का कलाम है, ये उसके लफ्ज हैं, ये खुदा की बातें ये हैं। तो क्लिप कटेगा, ये ऊपर जाएगा। ये कैसे फिर आप इसको हल करेंगे? ये इस शैतान प्रॉब्लम और अल्लाह मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। कोई भी बंदा आज इस पे गुफ्तगू करते हैं, शैतान तो वे पावरफुल है अल्लाह से। यार अल्लाह हर कलाम के पास कहता है कि मैं शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। अच्छा, कभी शैतान ने कहा मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ? ਯਾਰ ਮੁਕੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਆਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਯਾਰ ਭਾਈ। नहीं यार मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ये हमारे लिए हो है, गया? ये हमारे लिए है, ये खुदा हमें दुआ सिखा रहा है। औज़ु बिल्लाहि ਯਾਰ मिनश ਤੇ शैतान। ਉਹ 5 ਫੋਟੋਆਂ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾਈयों ਪਸੰਦ ਆ। की तस्वीरों की बात कर रहे हो। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜੋ, ਖੁਦ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਐਮਡੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਿਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਪਤਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं। मैं क्यों? कहना यार वो घर इज्जत का मसला ना, वो फिर आपको पता है रिश्तेदार और बाकी वो बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा बच्चा था वो। ਦੇਖੋ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਹੀਟ ਤੇ ਠੰਡ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਬਲੀਵ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੀਟ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਂਸ ਨਾ ਆਈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗੱਲ। ਗਿਆ, ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਸਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਾ सही ਨਿਕਲੇ, है सही है सही है ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਹੀ ਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਿਕਲੇ, ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਮੁਕੀਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਟਰਨਲ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜ਼ਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਨਾ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਲਦ ਹੋ, ਮੁਲਦ। ਮੈਂ अच्छा यार, शहजाद साहब मैसेज कर रहे हैं जी। शहजाद साहब आप बोले, आपने कुरान कलाम अल्लाह को तो आपने कलाम शैतान दे दिया, करार दे दिया, मजीद और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये नीचे कह रहे हैं कि आप हमें काफिर क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा काफिर उसको कहते हैं जो सच्चाई को कवर करता, और आप लोग बिल्कुल सच्चाई को कवर कर रहे हो, तो आपको काफिर कहना गलत बात नहीं है। देखो, सही बात। एक शहजाद भाई से मैं बात करना चाहता हूँ, कोई भी नबी पहले काफिर था, काफिर हुआ फिर नबी बना। नहीं, अल्लाह ताला कहता है मैं बताता हूँ अल्लाह ताला की ना सुन, मेरी सुन। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, उसने पहले कुरान सिखाया, बाद में इंसान को बनाया। कब तुझे आ गया था पैदा होते कुरान हाफिज किया हुआ था तूने? कुरान तो पहले से मौजूद है भाई। शहजाद मेरी बात सुनो, ये कॉन्सेप्ट है, इनके बिलीव करना होता है। हजरत मुलिद भाई 1 मिनट 30 सेकंड दे मुझे, 30 सेकंड कर लें। देखो, जो भी नबी आए ना, उन्होंने पहले अपने अकीदे से इनकार किया है तो वो नबी बना है। उन्होंने पहले पिछले अकीदे का इनकार किया है, कुफर किया है पिछले अकीदे का, फिर उसको नया अकीदा मिला, नई शरीयत मिली है, तो वो काफिर बना पहले, फिर वो नबी हुआ है। उसने उस अकीदे का इनकार किया जो ऑलरेडी बुराई से बढ़ चुका था। नबी तभी आता है। इनकार तो किया ना किसी का, इनकार उसने तो किया इनकार नहीं किया, नबी ने इनकार नहीं किया, नबी उनके बीच में रहता है। और उसी को अगर मैं आज इसी वक्त कुरान से मैं प्रूव करूंगा और आपको पूछूंगा, कोई चोर नबी हो सकता है, कोई बेईमान नबी हो सकता है, कोई भगोड़ा नबी हो सकता है, कोई कातिल नबी हो सकता है, कोई अल्लाह का नाफरमान नबी हो सकता है, मैं कुरान से प्रूव कर दूंगा ये सारे नबी हुए हैं।
آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس نے ایک بندے کو مار دیا تو وہ کیا قاتل ہوا؟ اس کا آپ کو اس کا پورا سمجھ نہیں آیا کہ بات کیا پھر وہ ہوئی وہاں سے بھاگ گئے، بھگوڑے بھی ہو گئے. پھر وہ بھاگا. حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کی، نافرمان بھی نبی. پھر سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول کریم کو تمہیں نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، پھر ہم نے تجھے ایمان دیا اور کتاب دی. اس کا مطلب وہ پہلے بے ایمان تھے، 3 کتابیں بھی تھی، اہل ایمان بھی موجود تھے. کیسے پروف کرو کہ وہ اہل ایمان تھے؟ پہلے قرآن کہہ رہا کہ نہیں تھے، قرآن کو بے ایمان کہہ رہا ہے. آپ کیسے پروف کرو گے؟ دیکھیں جو اپنے کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں نا قرآن کے خلاف کہ نبی کون ہو سکتا ہے، نبی یہ نہیں ہو سکتا، نبی وہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. اگر قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کرو گے نا آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میں قرآن سے بات کروں گا، بڑے سے بڑا عالم لے آؤ، میں آیتیں دوں گا، ان کو جھٹلا کے دکھا دو کہ نبی کون ہو سکتا الحمدللہ ہے، کون نہیں ہو میں نے اسٹڈی کی ہے. آپ مجھے بتاؤ آپ کون سی آیت کی بات کریں؟ آپ اوکے کو مقیم سمجھ بھائی، نہیں ابھی آیا ادھر ہوگا. ٹائم رکھ لیں، میں ابھی ٹرک میں ہوں، میں آپ کو قرآن کھول کے ساری آیتیں ٹھیک دے ہے، دوں گا، سارے ترجمے آپ ترجمہ کریں گے، میں نے ٹائم ترجمہ رکھ نہیں لیں. کرنا. بالکل ایک بالکل ایک کر کے بالکل. آپ بات کریں، ان کو ایک بات آپ پوچھیں وہ اس کا ایک کا جواب دے دیں، ایک ایک کر کے، تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ آئے. وہ کہہ رہے اوکے ہیں میری اسٹڈی ہے. ہاں ایک ایک. اوکے آپ مجھے آپ مجھے بتائیے یہ شہزاد بھائی رانا صاحب، اپنا مولد بھائی ایک منٹ، آپ مجھے بتائیے سر ووجدہ کا ضالن فہدہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ پہلے جو تھے وہ گمراہ تھے، ضالن مطلب گمراہ تھے. ہاں اوکے. ہاں جی، کون گمراہ تھا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں ابھی یہ پتہ کیا کریں گے، گمراہ کا نا کرائٹیریا بڑا چھوٹا سا کر دیں گے، بہت چھوٹا سا. آپ تو نہیں کہتے ہیں پہلے یہ قرآن دیکھنا سے آیا ذرا. پھر انسان ابھی بنایا مجھے اللہ تعالیٰ نے. ابھی سن تو مجھے لیں ایکسپلین کرنے دو گے. آپ اچھا میرا یار سوال ابھی یہ یاد آ گیا، پہلے قرآن سے میں 30 سیکنڈ انہوں نے میرے سے لیے تھے، پھر زیادہ ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں قرآن پہلے سے تھا، تو جو قرآن میں رسول اللہ کی سورہ تحریم میں بیویوں کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، وہ بھی پہلے سے ہی تھی ساری؟ کہ قرآن اے کا نبی، مطلب اس کیا کے ہے؟ بعد ایک قرآن اور کا بھی ہے کہ مطلب نبی کیا کی ہے؟ بیویوں باہر نہ جایا کرو، خواہشات پہ نہ چلو، اگر تمہیں کوئی مال دولت چاہیے تو رسول اللہ دے کے، رسول اللہ تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے. ان کی بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. اور تبت یدا 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن ہے الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اور جو ہے نا کیڑی صورت موقع ہے یار میں نے بھول گیا، تو اس کی بات کر رہا بات ہوں سنو میں، نا، ناس تک میرا خیال الحمدللہ ہے. ہاں رب جی العالمین کا مطلب کیا ہے؟ یار آپ سوال میرا سمجھ رہے ہو جو میں پوچھ رہا ہوں؟ میں سمجھ گیا نا، تو میں آپ کو نہیں، اب سمجھا پھر رہا مجھے ہوں کہ بتاؤ نا کہ کون سا قرآن پہلے تھا، یہ جو میں نے ابھی رکیے جس جی، مجھے قرآن کی تھوڑا سا نا ذکر ان کو لائن ابھی سے بتا ذرا رہا ہوں لانا نا. دیں. آپ یہ اب مجھے یہ رنگ بازی بتاؤ کر کہ رہے ہیں شہزاد صاحب، اب رنگ بازی کر رہے ہیں. ماجد صاحب ذرا الحمدللہ رب پوچھیں ان سے العالمین ذرا. کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. انسان کو پہلے بنایا، اشراف انسان کو صاحب پہلے بات بنانے سنیں. سے پہلے قرآن کو بنایا پہلے. تو ان سے ہاں نا، پوچھیں تو ذرا میں یہ جو بتا میں رہا نے ہوں نا. آیتیں آپ پڑھی مجھے ہیں. آپ ماجد مجھے صاحب یہ پوچھیں ذرا بتائیں یہ. کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ کی ایک سوال پوچھا تو اس کے جواب میں آپ نے نہیں دیا، تو آپ الٹے سوال کی اس کا مطلب بتائیں، اس کا مطلب بتائیں، اس کا تو مطلب میں بتائیں، اس کا بتا رہا اس ہوں سے کیا نا، فرق پڑے گا؟ دیکھو الحمدللہ رب العالمین کا میرا مطلب ہوتا اپنا ہے تمام طریقہ ہے تعریفیں بتانے والا. کا. ملک ایسا لیے نہیں جو کہ رب آپ ہے، مجھ سے کوشچن کرو ترجمے اور آتے ہیں بولو یہاں کہ سب کو. یس اور نو میں نہیں جواب دو. اپنا نہیں نہیں، سوال کو آپ ایڈریس کریں نا، تو کر سوال رہا کو ہوں نا، ایڈریس کریں. کر رہا ہوں. نہیں آپ نہیں، کو سوال کو آپ ایڈریس کریں. اگر آپ آپ مجھے کہیں 5 منٹ اسٹڈی ہے دیں، میں میری، آپ کا پورا تو سوال آپ ٹو دی ایڈریس پوائنٹ کرتا ہوں. بات کریں نا کم از کم. 5 نہیں منٹ سر، دیں، 5 پورا منٹ میں سوال جمعے کا ایڈریس خطبہ کرتا ہو ہوں. جاتا ہے. نہیں ادھر اسٹریم ہے سر، دیکھیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ ٹو دی پوائنٹ گفتگو مقبول قسم کی کریں، تاکہ وہ سننے والے دیکھنے والوں کو سمجھ آئے، اعتراض جو ہے زائل ہو جو وہ کر رہے ہیں. آپ ادھر تو ادھر میں تو وہی کر رہا ہوں کی نا باتیں کریں گے کہ تو وہ تو بھائی ٹائم کر دیکھو، رہے شہزاد ہیں. صاحب پہلے میرا اعتراض دہرا دیں. میں نے 10 سیکنڈ میں نا کہا آپ کو کہ سمجھ قرآن پانچ نہیں آ رہی سیکنڈ کیا میں میرا پوچھا؟ اعتراض دہرا دیں. میں نے اعتراض بات کیا سنیں، میں کیا؟ دوہرا رہا ہوں نا، آپ اس دوسرے بندے کو میوٹ کریں. آپ نے کہا کہ میں نے پہلے کہا کہ قرآن پہلے سے موجود تھا انسان کے بنانے سے پہلے، کریکٹ؟ ٹھیک ہے اوکے. آپ نے کہا ٹھیک اگر ہے. قرآن انسان کے بنانے سے پہلے موجود تھا تو آپ نے 2-4 آیتیں پڑھی کہ یہ پہلے سے کیسے موجود تھی، کیونکہ یہ لوگ تو ابھی آئے بھی نہیں تھے، رائٹ؟ لیکن میں آپ کو قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے، صحیح ہے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین انسان کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھا یا نہیں؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اس وقت اللہ کو کیونکہ کوئی سن لیں نا، سوال کا جواب سن لیں، پھر آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے جو انہوں نے کیا ہے. اس کا جواب سن لیں، پھر وہ سوال جو ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ واقعات پہلے کیسے ہو سکتے ہیں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، سنیں اب جواب اس کا.
آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین انسان کے ہونے سے پہلے کیوں نہیں تھا. یہ کون کہہ رہا ہے تھا، الحمدللہ میں نے رب کہا یہ العالمین؟ تھا، میں نے یہ نہیں کہا کیوں نہیں تھا، میں نے کہا کہہ رہا یہ ہوں نہیں پہلے تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں تھا. میں یہی یہ جواب دینے تھا. لگا ہوں کہ یہ نہیں تھا. نہیں تو تھا. آپ انسان ہی اچھا جب نہیں اب ہے تو مجھے خدا کی کون کر رہا ہے تعریف؟ ایک یہ منٹ جواب ہولڈ میں کریں، دے رہا ایک ہوں آپ منٹ کو. ایک منٹ. کیا آپ نے ہولڈ کہا کریں؟ نہیں تھا، آپ کا جواب ختم ہو گیا. ابھی مجھے پروو کرنے دو کہ کیسے تھا. نہیں اب اس نہیں، بات کا آپ جواب دیں گے جو انہوں آپ نے کا پوچھی تھی. یہ جواب بات ہوئی. ختم ہو گیا. آپ نے کہا نہیں تھا، اب آپ مجھے اس پروو بات کا کرنے دو جواب کہ آپ تھا. دیں گے جو ابھی انہوں نے ادھر پوچھی آؤں گا آپ نا، کو. ابھی میں اس کا شروع جواب سے دیں آپ کروں جو گا نا، انہوں نے میں پوچھی. پہلے سے شروع سے کروں گا، آپ کا ادھر جواب آؤں میں نے گا. دے دیا. اب اس کو گفتگو کریں. نہیں اس سر میں آ شروع رہا ہوں نہیں. یہ میں، اس طرح لیکن ڈاج پہلے نہیں آپ کرے. کا اگر ایسے جواب کریں گے تو درست فائدہ کوئی کروں. نہیں. پہلے آپ کا جواب درست کروں پھر اس کو میرے دوں گا. جواب کو چھوڑیں. اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ نہیں، الحمدللہ کا کیا مطلب ہے اور کیونکہ یہ آپ پہلے نے ایک دوسرے کو ییلنگ نہ کریں. پہلے ان کی رکھ دے کہ جو واقع ہونے سے پہلے. یہ تو ہمیں اس طرح کی یہ جن کو مطالعہ نہیں جن کا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ حافظ اسد صاحب ہیں. یہ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں یہ نہیں کر پائیں گے. یہ ان کی زبان ہی عجیب و غریب سی ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی شاید کسی اور کو سمجھ آ جائے. نہیں مجھے آ جائے گی سمجھ. اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. میں سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہوں. مجھے آتی سمجھ تھوڑی کیا کہہ رہے ہیں یہ حافظ صاحب. چلیں یہ کچھ نئے دوست آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ویسے ہاں تہاڈی سارے دی بہن نو لعنت کھوتی ماں دیا یار بچے. گستاخیاں نہ کرو یار. رسول اللہ کو گالیاں نہ دو، آپ کی مہربانی. نیچے چلو، نیچے بیٹھ کر ڈبل ٹیپ کرو. یار یہاں اس علمی براڈ ہے، یہاں پہ بالکل بھی ہم گستاخیاں نہیں کرتے. اور ابھی ایک بندہ آ کے گستاخیاں کر رہا ہے تو اسے شرم آنی چاہیے. علمی بات کرو. جی یہ کیا نام ہے ان کا؟ ملک صاحب. جی ملک صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں ملک صاحب آپ بھی نیچے چلیں، کوئی بات نہیں. اس کے بعد عظمت فرید 05@gmail.com. جی سر کیا حال جی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میں سر ابھی آیا ہوں، آپ کا موضوع ذرا سن رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ بات کریں گے. آپ ذرا گفتگو کریں. اچھا سر موضوع لگا ہوا ہے، موضوع میں میں سامنے میں لگا میں ہوا ہے. میں میں دیکھ رہا ہوں سر. وعلیکم السلام. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ نئے کوئی صاحب آئے ہیں لونی کیا لکھا ہوا ہے یہ ولف. جی السلام علیکم سر. نہیں بول لونی جی ولف. وعلیکم السلام. جی سر کیا بات کریں گے آج کے ٹاپک پہ؟ سر یہ آپ کا سوال ہے کہ کیا خدا موجود ہے، کیا آپ کا خدا یہ اصلی خدا ہے؟ دیکھیں سر، یہ
کوئی آپ کے سامنے یہ چیزیں دیکھیں، جہاں تک میرا اپنا ایک میں آپ کو اپنی ایک آئیڈیا پیش کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ اختلاف کریں نہ کریں، یہ میری اپنی سوچ سمجھ ہے. یہ چیزیں دیکھیں سر، آپ عقیدہ قائم کرتے ہیں تو یہ بات عقیدے کی ہے. اور عقیدہ آپ کیسے قائم کرتے ہیں؟ آپ اپنی عقلی دلائل، مشاہدات اور ان چیزوں کے اوپر بھی آپ قائم کرتے ہیں کہ کیا خدا ہے کہ نہیں ہے. تو ایک لمحے کے لیے آپ ریلیجن کو چھوڑ بھی دیں، تو آپ اسٹارٹ سے کریں کہ کیا کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے. تو وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پھر ہر انسان کی اپنی عقلی دلائل ہوتی ہے. جو میرے عقلی دلائل جو مجھے سمجھاتے ہیں، میرے نزدیک تو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. جس خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. سر آپ نے کافی مزے کی بات کی ہے. اس کا جو پہلا حصہ ہے نا، اس کو میں ایڈریس کروں گا کہ دوسرے حصے کے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے. وہ آپ نے ڈیزائن آرگیومنٹ کی بات کی ہے کہ مطلب یہ کائنات چونکہ کرم میں ہے، اس کے اندر ڈیزائن پایا جاتا ہے اور اس میں زندگی ہے، تو یہ سب کچھ ایک سکیم کا حصہ ہے جو سکیم کا بنانے والا خدا ہے. اور یہ بڑی کافی تگڑی بات ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی کہ جی مجھے بھی لگتا ہے کہ خدا ہے اور انسان اپنے عقلی تجربات سے اور مشاہدے سے یہ چیز سمجھتا ہے. میرا نہیں خیال یہ بات درست ہے. مطلب مذہب جو ہے وہ ہم کو جو ہے نا وہ وراثتی طور پہ حاصل ہوتا ہے. جس مذہب میں ہم پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ مانتے ہیں، اسی مذہب کو میرے خیال سے بہت زیادہ لوگ، معقول تعداد لوگوں کی، مطلب 90% سے زیادہ وہ اسی کو تسلیم کرتی ہے. اور مختلف معاشرتی مسائل ہو سکتے ہیں یا اور اس قسم کی سماجی تبدیلیاں جن کے نتیجے میں لوگوں کی کوئی تعداد جو ہے وہ مذہب قبول بھی کرتی ہے. جیسے باہر جا کے یا کہیں انویژن ہو گئی تو وہاں کے لوگوں نے مذہب قبول کر لیا. تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے. لیکن عقلی طور پہ سمجھ کے، سوچ کے کسی عقیدے کو اپنانا، مطلب یہ بڑی جو ہے نا، یہ آپ نے عجیب بات کی. اس سے میں بالکل جو ہے نا وہ ٹوٹلی 380 ڈگری اختلاف کروں گا. کیونکہ مذہب میں یا عقیدے میں اس کو صرف آپ مانتے ہیں، اس میں جاننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ جیسا آپ کو بتایا جاتا ہے ویسے کا ویسا پورے کا پورا آپ نے اس کو نا تسلیم کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے اس میں پہلی بات کی نا، وہ عقلی مقدمات کے تحت خدا کی مانتا کھڑی ہوتی ہے، یہ کوئی درست بات نہیں. دوسری جو آپ نے بات کی اس پہ بات کر سکتے ہیں ڈیزائن آرگیومنٹ پہ. اگر میں پہلی بات پہ کچھ عرض کر دوں، اگر آپ اجازت دیں. اس کو اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں، اسی کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں کہ مذہب عقلی ہوتا ہے. پہلی بات بھی دیکھیں، میں جو آپ نے مذہب کی بات کی، دیکھیں انسان جو ہے نا، وہ جب انسان کی جب تخلیق ہوئی ہے، انسان کو عقل دی گئی ہے، تو انسان کی یہ چیز جبلت میں ہے، وہ سوچتا سمجھتا بھی ہے. جب وہ ایک نشن ماں پاتا ہے اور اپنے سماج میں جب وہ گرو اپ کرتا ہے تو سوچتا ہے. یہ چیز کی جبلت کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، عقل. اب جب سے انسان پیدا ہوا ہے، انسان کی تاریخ میں آپ چلے جائیں، آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی فارم میں عقیدہ یا مذہب ملے گا. بے شک اس کے اندر ملحد لوگ بھی ہوں گے، لیکن آپ کو اگر آپ جائیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اگر آپ انسان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھیں تو نہ کسی صورت میں وہ کسی نہ کسی دین کا یا مذہب کا عقیدہ یا تصور رکھتے رہے ہمیشہ سے. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے آ گئی یا ایک دم سے ختم ہو گئی تھی پھر دوبارہ آ گئی. تو یہ ہمیشہ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بعد سے جتنا آپ جا کے پڑھ لیں، جو مٹیریل آپ کو ملے گا اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی. چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طور پہ مانتے ہیں، ان کا کوئی بھی عقیدہ ہو، عقیدہ ان کا رہا ہے سپر نیچرل چیزوں کے بلیف کے اوپر. یہ کچھ نہ کچھ ایسی طاقت ہے. ہاں جی، ساری دلچسپ بات کی، لیکن اس میں آپ سے گزارش کروں کہ اس سے بھی میں مکمل طور پہ اختلاف کروں. اس کی وجہ تاریخی اور علمی ہے. اس میں پہلی بات جو آپ نے کی وہ انسان کی تخلیق سے متعلق اور اس کو عقل کی، وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. کیونکہ انسان جو ہے نا وہ آج ہم جانتے ہیں ارتقائی طور پہ اس شکل میں آیا، یہ اس کو کی تخلیق نہیں ہوئی. لیکن جو دوسری آپ نے بات کی وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے. آپ نے کہا مذہب کسی نہ کسی صورت میں، عقیدے کی صورت میں انسانی سماج میں جو ہے نا وہ موجود رہا ہے. تو یہ سر بالکل غلط بات ہے اکیڈمیا کے لحاظ سے. جو معلوم مذاہب ہیں ان کی جو تاریخ ہے وہ کھینچ تان کے 5 یا 6 ہزار سال تک جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ تقریباً 8 سے 10 لاکھ سال سے اس کرۂ ارض پہ جو آج کا ہومو سیپین ہے وہ آباد ہے. اور آپ کے اوائل کے دور میں، آپ سے مراد بھائی انسان کی نسل کے اوائل کے دور میں جب جنگلوں میں رہتا تھا تو اس وقت کسی قسم کے بھی عقیدے یا توہم یا اساطیر یا کسی قسم کی جو ہے نا وہ نظریے کا وہ قائل نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ زندگی بڑی مشکل تھی اور اس میں سارا دن سروائیولزم میں یعنی کہ بچنے بچانے میں گزرتا تھا. جنگل کے ماحول میں آپ کو پتہ ہے کہ شیر ہے، چیتا ہے، باقی جانور ہیں، اور اس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. سب سے زیادہ فوکس یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک ٹائم کا بھی مل جائے، ٹھیک ہے، اس کو کھا لیں. اور اس کے بعد جو زندگی تھی آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر درختوں پہ، انسان نیچے نہیں ہوتا تھا، اوپر ہوتا تھا درختوں پہ.
یہ نیچے جب اترا اس کے بعد جب انسان نے، میں بالکل بات کو مختصر کرنے لگا ہوں، یہ بہت لمبا پروسیس ہے، 10 لاکھ سال پہلے کا میں بتا رہا ہوں، اور مذاہب کی تاریخ مشکل سے 6000 سال میں جاتی ہے. یہ اتنا لمبا سوری ٹو انٹرپٹ نہیں یو. یہ مکمل کرنے دے، صرف 10 مجھے سیکنڈ. میں ایک چیز ایڈ کر لیں، آپ کو اس بات کا کنٹینیو کریں گے آپ اس سے پہلے تاکہ مجھے دوبارہ رپیٹ نہ کرنی پڑے. مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے کہ انسان کو آپ کی باقیات تو ملی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے آپ بتا دیں آپ کو سب سے جو لاسٹ جو سویلائزیشن ملی ہے یا جو انسان کی آپ کو حکمت کے نشان ملے ہیں وہ کب تک کے ملے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی ایک اسکل مل جانا یا اس کی بونز مل جانا اس کی سویلائزیشن اور سوچ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے وہ چیز؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو پورا نالج ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ سائنس کی ایک برانچ ہے اور اس کے ساتھ فزکس بھی ہماری ہیلپ کرتی ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز ہماری ہیلپ کرتی ہے وہ کیمسٹری ہے. تو اس میں یہ جو آپ نے بنیادی نقطہ اٹھایا نا کہ اگر پرانے فوسل اتنے پرانے انسان کے مل رہے ہیں تو آپ یہ کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں یا آپ نے کیسے جانا کہ یہ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تھا. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے سر. اسی طرح جو فوسل کا ریکارڈ ہے نا وہی اسی بات کی وضاحت کرتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کرونالوجیکلی یعنی کہ جیسے جیسے انسان کی تاریخ آگے بڑھتی ہے تو جو انسان کی باقیات ہیں جن میں ہڈیاں اور ایشز شامل ہیں اس کے ساتھ پھر وہ لوازمات ملنے شروع ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس دور میں کیونکہ یہ والا انسان کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا تھا، اس کی جو کوئی نہ کوئی نشانی ہے جو آج کے دور میں بھی ہمیں مل سکتی ہے. آج کے دور میں مطلب جب ہم مردہ دفن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنے لوازمات ہوتے ہیں، کفن ہوتا ہے، پھول چھول ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ گل سڑ تو جاتا ہے لیکن اس کی باقیات رہ جاتی ہے. اس دور میں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں جب سے انسان نے عقیدہ رکھنا شروع کیا، یہ کھینچ تار کن پیچھے جائیں تو بڑا بڑا بنیادی اور سادہ طور کا عقیدہ 10,000 سال پہلے، یہ بھی آپ نے سوال ایڈ کیا تھا، یہ ملتا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ چونکہ زبان انسان نے ایجاد نہیں کی تھی، یہ بھی ایجاد ہے، تو اس سے پہلے جو ہے عقیدہ یا یہ چیز موجود نہیں تھی. اس سے پہلے علم موجود تھا لیکن علم جو ہے وہ طبی یا نیچرل صورتوں میں موجود تھا، یعنی کہ جس میں آگ کے جلانے کا علم، شکار کے کرنے کا علم، مختلف ان پودوں کا علم کہ کس کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا. کیونکہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں زندگی جنگلی تھی، وہ بالکل ڈیفرنٹ پیراڈائم ہے، اس کے اندر عقیدے کی گنجائش ہی کوئی نہیں کہ میں سویرے اٹھ کے کچھ کرنا ہے تو کسی نے پوجنا ہے، چکر ہی کوئی نہیں اس طرح کا. آپ نے ہمیشہ بچنے یہ تو آپ کی تھیوریز پیش کر رہے ہیں نا، فیکٹ پہ بات کریں نا. نہیں سر میں ایوولوشن کی بات کر رہا ہوں، سائنس پکی سائنس کی بات کر رہا ہوں. یہ سب ایوولوشن سر ایوولوشن تھیوری ہے سر. دیکھیں ایوولوشن ایک تھیوری ہے. کس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر ڈارون کی آپ بات کو کر رہے ہیں. تھیوری کی میری گزارش سن لیں. آپ کو سائنس کا یا تھیوری کا میرے خیال سے تھوڑا اس کو درست کر لیں. یہ ذاکر نائک نے یہ بونگی بھو رہی تھی کہ تھیوری صرف تھیوری ہوتی ہے. سائنس میں جو ہائیسٹ فیکٹ ہوتا ہے اس کو تھیوری گردانا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے گزارش کروں کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو جانتے ہیں؟ ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. تھیوری آف اچھا چلیں اس کو نہیں جانتے. تھیوری آف گریوٹی کو جانتے ہیں؟ گریوٹی تو کشش ثقل کا تو معلوم سنا ہوگا. جی تو یہ نیوٹن نے پیش کی تھی. آپ کے خیال سے یہ صرف تھیوری ہے کہ سچ ہے گریوٹی؟ نہیں، اس نے فیکٹ کے ساتھ پیش کی تھی نا. یس یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اسی طرح جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ ایک فیکٹ ہے اور یہ ڈارونزم نہیں رہا. آج 2025 ہے. ڈارون کو مرے بھی سر کتنے سال ہو گئے. اس نے جو بیان کیا تھا ان کو واقعی اس کو ڈارونزم کہا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے لوپ ہول تھے. آج اس میں ایپی جینیٹکس، اس میں جدید جو ہے نا وہ جینیات اور فوسل ریکارڈ اور بڑی جدید تکنیکیں شامل ہو کے یہ بہت پکی سائنس بن گئی ہے. ابھی پچھلے دنوں دو جو سیل ہے نا اس میں، یہ میں آپ سے گزارش ہے کہ نئی اس کی دریافت کی کر دوں. انہوں نے کرونالوجی اور سارا یہ جو ڈیسنٹ آرڈر ہے نا جس میں یہاں سے جو ہجرت ہے اور آریاؤں کا اور ڈارویڈین کا جو پرانی تھیوری کا پرابلم ہے اس کے بارے میں انہوں نے جینیاتی کوڈ پورے کا پورا جو ہے نا ان کا بتایا ہے. تو اس سے اس تھیوری کا پورا معاملہ حل ہو گیا کیونکہ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. نہیں، آپ تھیوری آف جو آپ کہہ رہے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی تھیوری آپ کو بات نہیں سمجھ آئی بھائی. یہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو تھیوری ہوتی ہے جو تھیوری ہوتی ہے نا وہ فیکٹ کو ہی بیان کر رہی ہوتی ہے. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سائنٹیفکلی کوئی آج کی بات پروف کر دیں گے اس تھیوری کو لے کے جو آج سے 1000 سال پہلے کی تھی تو آپ کہتے ہیں وہ پروون ہوتی ہے. نہیں سر نہیں، میں یہ نہیں گزارش کر رہا کہ 1000 سال پہلے کی آپ کو کوئی بالکل بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے جدید دور میں جینیٹکس، میں نے نام لیا آپ سے، جینیٹکس کا پتہ ہے آپ کو؟ جی کیا ہوتی ہے یہ؟ میں تھوڑا سا اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بار بار آپ اس طرح کے کویسچن کریں. جینیٹکس کیا ہوتی ہے؟ سر جینیٹک انسان کے اندر ہوتی ہے جو آپ کے جین کے تھرو ہوتی ہے جس سے آپ پہچانتے ہیں انسان کو. آپ کے اندر جینز ہوتے ہیں. جینیٹکس جینز کی سائنس کو کہتے ہیں. یعنی کہ آج ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا رنگ ایسا کیوں ہے، آپ کی آنکھیں اس طرح کی کیوں ہیں، آپ کا قد اتنا بڑا کیوں ہے، اور پکا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نسل کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا 10,000 پرانا انسیسٹر بھی بتا سکتے ہیں. اتنا کوڈ کے اس کے اندر سارا کوڈ پڑھا جا چکا ہے انسان کا جینیاتی کوڈ. یہ پورا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی، تو ڈی این اے آپ پہچان لیتے ہیں ہر چیز کی.
سر یہ پکی سائنس میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایوولوشن کی. میں یہ کوئی اسٹوریاں یا تھیوری، اور یہ جو میں نے آپ سے ابھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. تھیوری مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں مجھے پتا ہے تھیوری آف ایوولوشن الگ ہے اور ڈارون کی تھیوری الگ ہے، لیکن بعض لوگ اس کو مکس اپ کر کے چلے جاتے ہیں. پھر آپ